بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ یہ بڑا مقدس اور پاک مہینہ ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 5ویں صدی کے مجدد بھی ہیں، سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان، اس کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ شعبن سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے پہاڑ کو جانے کا راستہ۔ اور ایک قول کے مطابق یہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس ماہ میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، بہت زیادہ خیر اس مہینے میں تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جامع صغیر میں یہ روایت موجود ہے۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ مطلب اس میں خیر کثیر جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اتنی خیر تقسیم ہوتی ہے اور بندہ خیر والے عمل کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا یہ معنی لکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آتا تو حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہوتی تھی؟ سرکار علیہ السلام فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ شعبان ایسا مہینہ ہے جو رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور یہ رحمت اور بخشش کا مجدہ لے کر یہ ہماری نگاہوں کا سرمائے بصیرت بن کر جگمگاتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اور اس کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور حضور علیہ السلام نے خود اس مہینے میں عمل کر کے اپنی امت کو بتایا کہ اس مہینے میں کیا کیا عمل کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری میرا مہینہ ہے، گویا اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزوں کے علاوہ پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، یعنی صرف اور صرف رمضان المبارک کے مہینے میں حضور علیہ السلام پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ میں نے کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں سرکار علیہ السلام زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر ماہ شعبان کے سارے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ ہی سے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی اس میں جو اس مہینہ ہے شعبان کا، اس میں یہ کثرت کرتے تھے روزوں رکھنے کی، اور اپنی امت کو بھی یہ درس دیا کہ وہ بھی اس مہینے میں ایسے عمل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں کہ آپ حضور علیہ السلام کے روزوں کی کچھ کیفیت بیان کریں، ان کی تعداد بیان کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس طرح رکھتے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا تھا کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر یہاں تک کہ حضور علیہ السلام روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب سرکار علیہ السلام کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ ماہ سارا شعبان ہی سرکار علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور شعبان میں اکثر ایام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، ان سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں، تو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے علاوہ، یعنی یہ جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا
جس میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے آگے بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ چیز محبوب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میرا عمل اللہ کے پاس جائے اور اس حال میں جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا یہ بتایا کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو ہمارے اعمال میں روزے بھی ہوں اور زیادہ سے زیادہ عبادات بھی ہوں، قرآن کی پاک کی تلاوت بھی ہو، درود پاک کی کثرت بھی ہو،